رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل البلاء تحفة للأنبياء وهدية للأوصياء النجبا وشهادة لرفع درجة العليا والشفاعة الكبرى. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. مالک کائنات اپنی مقدس و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے ان لوگوں کے سلسلے میں جو ایمان لا چکے ہیں. ایمان لانے والوں کہیں ایسا نہ ہو کہ مال اور اولاد کی محبت میں تم لوگ ذکر پروردگار فراموش کر دو، اور اگر کسی صاحب ایمان نے مال اور اولاد کی محبت میں اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رازق یعنی اللہ جل جلالہ کو فراموش کر دیا تو بہت بڑے نقصان میں ہے، بہت بڑے گھاٹے میں ہے. یہ وہ نقصان اور گھاٹا ہے کہ جس کا بھر پانا بہت مشکل ہے. لہذا ایمان والوں سے قرآن نے یہ تقاضا کیا ہے، ایمان والوں ذرا ہوشیار رہنا، خبردار یعنی جاگتے رہنا. ایسا نہیں ہے کہ کلمہ تم نے پڑھ لیا، تم نے قرآن مجید پڑھنا سیکھ لیا، تم نے 12 ائمہ ہدیٰ علیہم الصلاۃ والسلام پر ایمان یعنی قبول کر لیا، تب یہ سمجھو کہ بس اب تو ہمارا بیڑا پار ہے اور اب ہم نجات یافتہ ہیں اور اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے پروردگار عالم کو یاد کرنے کی، اس کے حکم کو یاد کرنے کی، اور ہم جس طرح چاہیں زندگی بسر کریں. مگر عزیزو، اسلام حیوانیت کی زندگی کا قائل نہیں ہے. اسلام بربریت و جلادیت کی زندگی کا قائل نہیں ہے. انسان اگر حیوانیت و بربریت کے ساتھ زندگی بسر کرے اور یہ کہتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا لہٰذا ہم آزاد ہیں، اور ہمارے اوپر کسی طریقے کی کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی. جیسا کہ ہمارے یہاں بھی بعض حضرات ترجمہ کرتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، تو آپ ہمیں جھاپڑ مار کر کے نماز نہیں پڑھا سکتے، آپ ہمیں مطلب ڈنڈے مار کر کے روزہ نہیں رکھوا سکتے، آپ زبردستی ہم سے آپ اطاعت والدین یعنی والدین کی فرما برداری نہیں کروا سکتے. قرآن کچھ کہہ رہا ہے، ہم ترجمہ کچھ کر رہے ہیں. قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ عمل میں جبر نہیں ہے.
قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دین میں جبر نہیں ہے. دین یعنی عقائد اسلامی، جو اسلام کی بنیادیں ہیں، وحدانیت، عدالت، نبوت، امامت، قیامت. ہم آپ کو زبردستی مسلمان نہیں بنائیں گے، ہم زبردستی آپ کو شیعہ نہیں بنائیں گے، ہم آپ کو تلوار چلا کے، گولی مار کے، بندوق دکھا کے ہم آپ کو شیعہ نہیں بنائیں گے. اب میں آپ حضرات کے ذہن کو پھر لے چلوں تھوڑی سے، یعنی اسی قرآن مجید میں بات اور واضح ہو جائے گی. دین سے مراد عقائد ہیں، عقیدہ اسلامی میں جبر نہیں ہے. آپ سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، اس میں کیا کہا ہے؟ لکم دینکم ولی دین. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں تمہارا دین تمہیں مبارک، ہمارا دین ہمیں مبارک. کیا مطلب؟ یہ تھوڑی کہ تمہاری عبادت تمہیں مبارک، ہماری عبادت ہمیں مبارک، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے تمہارا دین تمہیں مبارک، تمہارے عقیدے تمہیں مبارک، اور ہمارا عقیدہ اسلامی ہمیں مبارک. لہذا لا اکراہ فی الدین کا جو ترجمہ کیا جاتا، صاحب دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لہذا زبردستی آپ نماز نہیں پڑھوا سکتے، روزہ نہیں رکھوا سکتے. نہیں، ہم آپ کو زبردستی اپنے مذہب کے شہر میں نہیں لائیں گے، ہم اپنے دین کے قلعے میں آپ کو گولی دکھا کر کے نہیں لائیں گے، آپ کو زبردستی ہم شیعہ نہیں بنائیں گے. سمجھیے، دیکھیے، یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، دین کو دو حصوں میں پیغمبر نے بانٹا ہے. ایک ہے فروع دین اور ایک ہے اصول دین. اصول دین میں تقلید نہیں ہے، اصول دین میں تقلید نہیں ہے. اللہ کو ایک ماننا ہے، آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. اگر پیغمبر کو نبی ماننا ہے، آپ کے پاس خود دلیل ہونی چاہیے. اللہ کی عدالت پر آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. اللہ کی امامت پر آپ کے پاس دلیل، یعنی امام کی امامت پر آپ کو دلیل ہونی چاہیے. پیغمبر کی رسالت و نبوت پر اور قیامت پر آپ کے پاس دلیل، یعنی جسے بعنوان عقیدہ آپ مان رہے ہیں اس پر دلیل ہونی چاہیے. اب آئی بات فروع دین کی. فروع دین میں فروع دین کا تعلق واجب، حرام، مکروہ، مباح، مستحب سے ہے. کون سی چیز واجب ہے، کون سی چیز حرام ہے، کن جگہوں پر کون سا حرام جائز ہو جاتا ہے، کن جگہوں پر کون سے واجبات حرام ہو جاتے ہیں، ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے دو ہی صورت ہے: یا ہم خود عالم بنے، یعنی عالم بنے، یا پھر اختیار دے دیا گیا اگر عالم نہیں بن سکتے تو سرکار ولی عصر حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبت کبریٰ میں جاتے وقت کیا فرمایا تھا؟ میں غیبت کبریٰ میں جا رہا ہوں، اب تمہارے درمیان جو ہماری حدیثوں کا سب سے زیادہ عالم ہو، ہمارے احکامات اسلامیہ کا سب سے زیادہ عالم ہو، اور وہ یعنی ہوا و ہوس کا پرستار نہ ہو. ان تمام شرائط کو بیان کر کے امام نے کیا کہا تھا؟ اس کے حکم پر عمل کرنا، اس کے حکم پر عمل کرنا. آپ اندازہ لگائیں عزیزان گرامی. اب میں آپ حضرات سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ حضرات خود بتائیے، پیغمبر اسلام کے زمانے میں گاڑیاں نہیں تھیں، گھوڑے، گدھے، خچر، اونٹ یہی تو تھے. پیغمبر کی سنت میں سواری کے لیے یہی گھوڑے، گدھے، خچر، یہ اونٹ ہیں. سوال اس بات کا پیدا ہوتا ہے، آیا آج کے دن ہمارا گاڑی پہ سوار ہونا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آدمی جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، ہم نے دیکھا صاحب ہم کو پیاس لگی ہے، ہم کو پانی پینا ہے، اور ایک انسان آیا میرے سامنے، وہ بھی ٹرین میں بیٹھ گیا. مجھے جو اس نے جا بلب دیکھا پیاس سے، تو اس نے اپنے گلاس میں ایک گلاس پانی مجھے بڑھا دیا. اب میں اس کے اندر نہ علامت کفر پا رہا ہوں، نہ علامت اسلام پا رہا ہوں. اچھا، میں کہہ بھی نہیں سکتا، پوچھ بھی نہیں سکتا، کہیں وہ اس کو برا نہ مان جائے. اب ایسی صورت میں آیا میں پانی پیوں نہ پیوں؟ آیا یہ پانی کا پینا، اس لیے کہ قرآن مجید نے کیا کہا؟ انما المشرکون نجس. مشرکین کیا ہیں؟ نجس نہیں ہیں، نجس ہیں.
नजस उसे कहते हैं जो खुद भी नजीस हो और दूसरों को भी नजीस कर दे, खुद भी नजीस हो और दूसरों को भी नजीस कर दे। अब आप देखें, एक इंसान ले गया कुत्ता पाक करने के लिए, कहां? समंदर में। कहा साहब मैं इसे, समंदर पाक है, ये तो तहारतों का एक अथाह समंदर, यहां अगर पाक नहीं होगा तो क्या होगा? ले आया खूब बेहतरीन साबुन शैंपू से धो करके ले आकर के उसने समंदर में कई बार उसको डुबाया और निकाला। अब जो निकाला तो ये दौड़ा तो अपना पानी भी छिड़कता हुआ चला। अब जिस जिस पर छींटे गई सबको शरीयत ने कहा यह सब नजीस। कहा साहब समंदर पाक है, पाक करने की सलाहियत रखता है, तो इस नजीस को क्यों नहीं पाक कर रहा है? तो क्या जवाब देगा मजहब? नजिस को पाक करेगा, नजस को पाक नहीं करेगा। नजिस को पाक करेगा, नजस को पाक नहीं करेगा। लिहाजा अब इसकी छींटे भी जहां जहां गई है वो लोग भी नजिस। तवज्जो फरमाइए दीदाने गिरामी। अब हम ये कहते हैं जो हमारे मसाइल रोज बरोज उठते हैं और हमारे यहां ये तमाम मसाइल और तमाम सवालात उठते हैं, आया हम इन मकाम पे क्या करें? हम गए हैं एक डॉक्टर के पास दवा लेने के लिए, डॉक्टर कहता है कि साहब इसमें अल्कोहल मिला है, ये सिरप जो हमने दिया है इसमें अल्कोहल मिला है, इसको आप पीजिए तो आपको जो शिफा मिलेगी। अब हम कैसे ये तय करें इस सिरप का पीना हमारे लिए जायज है या हराम है? अब हम ये कैसे तय कर लें? तो दो ही सूरत है, या हमारे पास इतना इल्म हो कि कुरान और हदीस के जरिए हम इज्तिहाद करके उसका जवाब हासिल कर लें, या फिर हम किसी एक ऐसे आलिम दीन से सवाल करें जो इज्तिहादी सलाहियत रखता है, जो सुन्नत और आयात और पैगंबर इस्लाम और मासूमीन की हदीसों से हमारे सवालों का जवाब निकाल करके हमें बता सके। इसी को कहते हैं, किसी के हुक्म की इताअत करने का नाम है तकलीद। और आज इंसान किसकी तकलीद नहीं कर रहा है? आज तो आपके यूके में इंसान की छोड़िए, एक छोटे से डिब्बे की तकलीद कर रहा है। आज का इंसान किसकी तकलीद नहीं कर रहा है? बाज लोग जो तकलीद के सिलसिले में अपने नजरियात पेश करते हैं इसके बरखिलाफ, तो कहते हैं साहब तकलीद तो एक कलादा है, एक पट्टा है गले में एक पट्टा है। मगर साहब हमने तो आपके इस मुल्क में देखा है कि जिसके गले में पट्टा होता है वो ज्यादा मोहतरम होता है। तकलीद कलादे का नाम नहीं है, तकलीद अकली एतबार से किसी जानकार से, जानने वाले से उन चीजों का मालूम करना जो हम जिसमें जाहिल हैं। हम जा रहे थे, हमने चौराहे पर देखा, हमें एक मोमिन का रास्ता मालूम करना था उनके घर का। हमने एक आदमी से पूछा साहब आप जानते ही थे, ये पता जानते हैं? उन्होंने कहा ऐसे चले जाइए। इसके हुक्म पर हम जा रहे हैं, इसकी तकलीद कर रहे हैं। आज का हर इंसान, हर जगह, हर सोसाइटी का इंसान किसी न किसी का मुकल्लिद है, किसी न किसी की तकलीद कर रहा है। मरीज डॉक्टर की तकलीद कर रहा है, मकान बनवाने वाला इंजीनियर की तकलीद कर रहा है, तारीख न जानने वाला मुअर्रिख की तकलीद कर रहा है, कुरान न जानने वाला कुरान जानने वाले की तकलीद कर रहा है। आज हर इंसान किसी न किसी की तकलीद कर रहा है। तो जब आम मसाइल में इंसान के हुक्म पर अमल कर रहा है, तो इतने बड़े इस्लाम के उस रास्ते को जो कौसर तक जाता हो, जो जन्नत तक जाता हो, जो गदीर तक जाता हो, जो अली तक जाता हो, जो पंजतन फात तक जाता हो, वहां जाने के लिए क्या जहालत के रास्ते से हम जाएंगे? या तो हमारे पास इल्म हो उतना कि हम वहां तक पहुंच जाएं, या फिर हमें ऐसे आलिम के लिए, अजीजान गिरामी, वो आलिम जिसके लिए सरकार ने हमारे वली असर अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलावत पढ़े मौला के सलामती के लिए। अजीजान गिरामी, अब आप अंदाजा लगाएं इस जगह पर इमाम आली मकाम का जो फिक्रा है। मौला फरमाते हैं हवा और हवस का शिकार न हो और
ہماری حدیثوں کا، ہمارے احکامات کا، احکامات اسلامیہ کا عالم ہو، یہ پوری شرائط مولا بیان کرنے کے بعد ایک بات کہتے ہیں. میں آپ حضرات کو دعوت فکر دے رہا ہوں، آپ حضرات سوچئے گا اور غور کریے گا. جو امام علی مقام کی بات میں آپ لوگوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں ان کے حکم پر عمل کرنا، ان کی اطاعت میری اطاعت ہے اور میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. توجہ فرمائے عزیزان گرامی، ان کی اطاعت میری اطاعت، میری اطاعت اللہ کی اطاعت. ظاہر سی بات ہے امام نے اپنی طرف سے تو بات نہیں کہی ہے نا. امام علوم الہیہ کا خزانے دار ہوتا ہے. یہ سقیفہ کے فٹ پاتھ کا بنایا ہوا امام نہیں ہے. یہ غدیر کے پربہار موسم میں بنی ہوئی امامت ہے. یہ اللہ کی جانب سے آئی ہوئی امامت ہے. لہذا امامت علوم الہیہ کی خزانے دار ہے. امام الہام الہیہ کا مالک ہوتا ہے. امام اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا. اللہ جو کہتا ہے وہی نبی کہتا ہے، وہی امام کہتا ہے. تب آپ محسوس کریں عزیزان گرامی، فقیہ و مجتہد وہ ہے کہ جس کے لیے امام کہتے ہیں اس کی اطاعت میری اطاعت ہے، میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اب آپ اندازہ لگائیں، امام جانشین ہوتا ہے نبی کا اور نبی نمائندہ ہوتا ہے اللہ کا. تو نبی پر ایک ذات بھروسہ کرتی ہے جسے اللہ کہتے ہیں، امام پہ دو ذاتیں بھروسہ کرتی ہیں، ایک اللہ اور دوسرے نبی. فقیہ پر تین معصوم شخصیتیں اور ذات بھروسہ کرتی ہے. امام بھی بھروسہ کرتا ہے، نبی بھروسہ کرتا ہے، اللہ بھروسہ کرتا ہے. ذرا صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، اب میں آپ حضرات کو ذرا تاریخ کی دنیا میں لے چلوں ایک طرف. آپ دیکھیں روایتوں میں لکھا ہے کہ اگر جناب عبداللہ ابن جعفر نہ ہوتے تو جناب زینب علیہ مقام کا کوئی کفو نہ ہوتا. اگر جناب عبداللہ ابن جعفر نہ ہوتے تو دنیا میں جناب زینب علیہ مقام کا کوئی کفو نہ ہوتا. جیسے اگر امیر المومنین نہ ہوتے تو شہزادی کا کوئی کفو نہ ہوتا. آپ ذرا عظمت جناب زینب علیہ مقام پہچانے، اور جناب زینب کی عظمت کو پہچاننے کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ امام وقت کہتا ہے انت عالمۃ غیر معلمہ. پھوپھی اماں آپ تو ایک ایسی عالمہ ہے جسے کسی نے پڑھایا ہی نہیں. توجہ فرمائے دیدو، اس گھر کی بیٹی اگر زہرا کی گود میں پل جائے تو اس گھر کے بچے عالم ہوتے ہیں، ایسے عالم جنہیں کسی نے پڑھایا نہ ہو. توجہ دیدو، پھر لفظ بدل دوں، جب غیر معصوم شخصیتیں اس گھرانے کی اتنے عالم ہوتے ہیں کہ کسی پڑھانے والے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر جو اس گھرانے کی معصوم شخصیتیں ہیں، اس گھرانے کی جو معصوم شخصیتیں جناب زینب علیہ مقام، میں یعنی دنیا فضائل سے یہ بات کہہ رہا ہوں عزیزو. بالعموم یہ باتیں مصائب میں کہی جاتی ہیں، مگر میں دنیا فضائل سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں. آپ ذرا اندازہ لگائیں جناب شہزادی صدیقہ جناب زینب علیہ مقام کے سلسلے میں. آپ جائزہ لے لیجئے گا، سوچئے گا اور پڑھئے گا. جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اور مجھ جیسے جاہل نے جو تاریخ سے اور جناب شہزادی کی حیات طیبہ سے جو بات سمجھی ہے وہ آپ کے حوالے کروں. عزیزو، جناب زینب علیہ مقام کی حیثیت وہی ہے جو جناب ابو طالب کی ہے. باپ کی طرف سے جناب زینب علیہ کی حیثیت وہی ہے جو اسلام میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ہے، ماں کی طرف سے.
آپ کربلا کا خلاصہ کر لیجئے، بہت زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا، بس آپ شب عاشور سے بھی نہیں، صبح عاشور بھی نہیں، عصر عاشور کے بعد جو شام غریباں آئی ہے اس وقت سے لے کر کے مدینے تک اگر آپ جناب زینب اولیاء مقام کی حیات کا مطالبہ کریں تو مجھ جیسے جاہل نے جو بات عرض کی ہے عزیزو آپ کے حوالے ہے، سوچئے گا، ہو سکتا ہے کسی قابل ہو، میں شہزادی کی بارگاہ میں یہ نظریہ پیش کر رہا ہوں، اگر جناب زینب نہ ہوتی تو امامت خیام حسینی میں جل کے ختم ہو گئی ہوتی۔ توجہ عزیزان گرامی، اگر ابو طالب نہ ہوتے تو پیغمبر کا وجود نہ ہوتا، اگر خدیجہ نہ ہوتی تو اسلامی انقلاب آگے نہ بڑھ پاتا، اور اگر زینب نہ ہوتی تو امامت کربلا میں جھلس گئی ہوتی۔ پتا چلا پورا اسلام مل کر کے بچایا ہے تو ایک گھرانے نے، یا دادا نے بچایا ہے، یا نانی نے بچایا ہے، یا بابا نے بچایا ہے، یا ان کی بیٹی نے بچایا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی، اور اپنی بات آگے والی جو کہنا چاہتا ہوں عزیزو، اس سے پہلے کہتا چلوں کہ آج میرے خیال میں حال میں گرمی زیادہ نہیں ہے، یعنی ٹھنڈک زیادہ نہیں ہے، تو آپ لوگ صلوات جو ہے ٹھنڈی نہ بھیجیے ذرا، نہیں بھیجیے۔ آپ اندازہ لگائیں عزیزان گرامی۔ اور جناب عبداللہ ابن جعفر کے بارے میں کیا ہے؟ اگر عبداللہ ابن جعفر جیسا فقیہ ہی نہ ہوتا، یہ میں تاریخ کا فقرہ کہہ رہا ہوں، فقیہ نہ ہوتا تو شہزادی زینب کا کوئی کفو نہ ہوتا، ایک بات۔ دوسری طرف آئیے، جناب امام حسین علیہ السلام نے جو خط لکھا ہے حبیب ابن مظاہر کو، اس میں کیا فقرہ لکھا ہے؟ من الحسین ابن علی الى الرجل الفقیہ، یہ حسین ابن علی علیہ السلام کی طرف سے خط ہے، کس کے نام؟ مرد فقیہ، مرد مجتہد، مرد عالم کے نام۔ امام کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حسینی قافلے میں فقہا پائے جاتے ہیں، جہلا نہیں پائے جاتے۔ جاہل نہیں ہے آپ۔ امام حسین علیہ السلام کے پورے لشکر میں جتنے بھی آپ کے اصحاب شہید ہوئے، آپ ان میں سے بتا دیئے کوئی ایک جاہل ہو، کوئی ایک جاہل ہو؟ اس لیے کہ یہ قافلہ آیا تھا جہالتوں کے اندھیروں کو دور کرنے، اور آج ہمارا امام پردے غیب میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب پردے غیب میں رہ کر کے کیا کر رہے ہیں؟ پردے غیب میں امام رہ کے کیا کر رہے ہیں؟ پردے غیب میں ضرورت کیا ہے رہنے کی؟ باہر کیوں نہیں آتے؟ کہیں پردے کے اندر سے بھی ہدایت ہوتی ہے۔ میں نے کہا صاحب آپ داڑھی کو موڑتے کہ صاحب شیطان بہکا دیتا ہے۔ میں نے کہا میں نے آپ کو کبھی کبھی دیکھا ہے لندن کے کسی چوراہے پر آپ بالکل مست جھوم رہے تھے ہاتھیوں کی طرح۔ کہ لے ہاں مولانا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، آج کے لوگ کیا پئیں گے جو عرب پیتے تھے، آج کے لوگ کیا پئیں گے جو عرب پیتے تھے۔ اب آپ ذرا سوچیں، وہ حوض میں شراب بھر کے ڈوب کے تب پیتے تھے، یہ آج گلاس اور بوتل سے پینے والے لوگ۔ تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ جب پیغمبر نے ان شرابیوں کو رضی اللہ بنا دیا یار میں نے کہا بھیا آپ کہلے ہاں اچھا ایک بات بیچ میں آگے تو کہتا چلوں، یہ پینے والوں کی بھی یعنی مطلب 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ جب یہ پی کر کے
گرجتے ہیں تو شیروں کی طرح، چلتے ہیں تو ہاتھی کی طرح، اور گرتے ہیں تو سور کی طرح۔ پھر انہیں ہوش آواز نہیں رہ جاتا کہ یہ نالی کے اندر گرے ہیں یا اپنے گھر کے اندر گرے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں تو کہتا ہوں پینا ہے تو وہ شراب پیو کہ جس کے پینے سے عقلوں کو اتنی زندگی مل جائے کہ دیوانے کو بھی دانا بنا دے، دیوانے کو بھی دانا بنا دے۔ تمہارے پیو اور اتنا جھوم کے پیو، ایسی شراب طہور پی لو کہ تمہارے مزاج کا نشہ اگر دار کی بلندی پر بھی پہنچ جاؤ تو نشہ اترنے نہ پائے۔ عزیزان گرامی، جناب امام علی مقام کے سلسلے میں یہ سوال ہوتا ہے کہ صاحب پردے میں رہ کے کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بھیا آپ کہلے ہاں مولانا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا، اصل میں شیطان بہکا دیتا ہے۔ میں نے کہا صاحب میں نے کبھی کبھی آپ کو یہ دیکھا، آپ کے بچے جو ہے یہ کیا مذہبیات کی طرف نہیں ہیں، ان کے پاس تہذیب اسلامی نہیں ہے، ان کے پاس ادب نہیں ہے، کیا یہ بچے آپ کے قرآن مجید نہیں پڑھے ہوئے ہیں؟ کیا آپ کے بچے تعلیمات اسلامی نہیں جانتے؟ کہلے مولانا کیا بتائیں، شیطان بھی تو بہکا دیتا ہے۔ میں نے کہا بھائی صاحب آپ نے شیطان کو دیکھا ہے؟ کہلے نہیں۔ شیطان کو آپ نے دیکھا؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا نہیں دیکھا؟ کہاں؟ میں نے کہا بھائی آپ تو ترقی یافتہ ملک کے ترقی یافتہ شہروں میں رہتے ہیں، آپ جائیے ذرا تلاش کریے۔ کہا صاحب دیکھیے ہمیں تو آج تک دکھائی نہیں دیا، آج تک دکھائی نہیں دیا۔ میں نے کہا ہاں دکھائی نہیں دیا مگر آپ شاگردی ضرور کرتے ہیں استاد کی۔ میں نے کہا دکھائی نہیں دیا اور آپ کہہ رہے شیطان گمراہ کرتا؟ کہاں؟ میں نے کیا کبھی آگے شیطان نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہا صاحب چلیے شراب پینے؟ کا نہیں۔ میں نے کہا آپ سے شیطان نے کہا کہ آپ اپنے اولاد کے حقوق ادا نہ کریے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا کیا شیطان نے کہا آپ اپنی بیوی کے حقوق ادا نہ کریے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا شیطان نے کہا کہ اپنے والدین کی اطاعت نہ کریے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا شیطان نے کہا ہے کہ آپ مجلس امام حسین علیہ السلام میں نہ جائیے؟ کہا نہیں۔ کہا تب پھر آپ نے کیسے مانا کہ شیطان گمراہ کر رہا ہے؟ کہ مولانا قرآن مجید کہتا ہے یوسوسو فی صدور الناس، وسوسہ دیتا ہے یعنی وہ کام کرتا ہے مگر دکھائی۔ میں نے کہا رے بے وقوف، اگر چھپ کے شیطان تمہیں جہنمی بنا سکتا ہے تو کیا وارث کوثر چھپ کے تمہیں غدیری نہیں بنا سکتا؟ عزیزوں اور میرے دوستو، آج ہمارا امام پردے غیب میں ہے اور غیبت کی دنیا سے غدیر کی چادر سے چھن چھن کے شعاع ہدایت نکل رہی ہے۔ جس طرح سے پانی کا کام ہے برسنا، برف کا کام ہے گرنا، کون زمین اپنے سینے میں لے لے گی یہ اس کی ظرفیت بتائے گی۔ یہ تو اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ غیبت کی چادر سے چھن چھن کے ولایت غدیر کی ہدایت نکل رہی ہے۔ دنیا پہ محیط ہے جن کے پاس صلاحیتیں ہیں، وہ کبھی فرش حسین سے تو کبھی عزاداری حسین سے تو کبھی مکتب آل محمد سے تو کبھی علماء سے یہ حاصل کرتے جا رہے ہیں اور غیبت میں ظہور کی تیاریاں کرتے جا رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اس سلسلے کی ایک بات اور کہہ کر کے اپنی بات ذرا موضوع کے یہ مطابق یعنی تاریخ کی حیثیت سے کہتا چلوں۔ عزیزوں میرے دوستو، دنیا آج
اگر غور کرے، میں ارباب فکر یہاں موجود ہیں، ارباب بصیرت ہیں، ذرا غور کریے گا عزیزو، آپ دوسرے مسلکوں میں دیکھیے، امام بدلا مسلک بدل گیا، امام بدلا مسلک بدل گیا، مگر ہمارے یہاں ایک نہیں 12 امام ایک کے بعد ایک آتے گئے، مگر مسلک غدیر ایک رہا، مسلک غدیر نہیں بدلا۔ اب آئیے غیبت کبریٰ میں، اب غیبت کبریٰ میں اور غیبت کبریٰ میں پھر چلیے دوسروں کی طرف، مفتی بدلا، فتویٰ بدلا، گروپ بدل گیا۔ دیکھیے آپ، یہ جو یعنی الگ الگ ہے، یعنی بریلوی ہیں، یہ کچھوچوی ہیں، یہ جو ہے آپ کے اجمیری ہیں، یہ فلاں، یہ کس بنیاد پر ہے؟ سجادہ نشین بدلے، مفتی بدلے، گروہ بدل گیا، مگر عزیزان گرامی آج 1200 سال سے غیبت کبریٰ میں میرا امام، فقہا بدلتے گئے، مگر ہمارا گروپ نہیں بدلا۔ گروپ ہمارا گروہ نہیں بدلا، ہم کل بھی حسینی تھے آج بھی حسینی ہے، کل بھی غدیری تھے آج بھی غدیری ہے، کل بھی جعفری تھے آج بھی جعفری ہے، کل بھی علوی تھے آج بھی علوی ہے، کل بھی ہم اپنے زمانے کا امام کا انتظار عالم ارواح میں کر رہے تھے، آج دنیا میں آنے کے بعد کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ہماری حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ لہذا دنیا کی طاقت اس بات پر ہے، دنیا کی طاقت اس بات پر ہے جہالتیں پھیلاؤ۔ جب جہالتیں پھیلیں گی تو خود بخود علم سے رابطہ ٹوٹ جائے گا، اور جب علم سے رابطہ ٹوٹ جائے گا تو گروہ کون بناتا ہے؟ جاہل بناتا ہے، پڑھے لکھے لوگ گروہ نہیں بناتے ہیں۔ آپ پوری تاریخ گروہوں کی پڑھ لیں اور دیکھیں، یعنی اس سلسلے میں ملل و نحل کتابیں لکھی گئی ہیں، کس طرح ملتیں بنی ہیں، کس طریقے سے گروہ بنے ہیں، کس طرح مسلک بنے ہیں، تمام تاریخیں اس کی ہیں بھری پڑی۔ توجہ عزیزان گرامی، مگر عزیزو آج ہمارے ہاں، آج ہم اگر کسی ایک جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں، علماء بدلے، فقہا بدلے، ہمارے امام پہ امام بدلے، مگر عزیزان گرامی کیوں ہم نہیں بدلے؟ نہ ہم گروہ میں بدلے، نہ ہم قافلوں میں بٹے، اور نہ تو ہمارا مسلک بدلا، مسلک ایک رہا۔ گروہ کل بھی حسینی تھا آج بھی حسینی ہے، گروہ کل بھی غدیری تھا آج بھی ہے، جعفری کل بھی ہم تھے آج بھی ہے، اس لیے کہ غیبت کبریٰ میں سب سے بڑی اگر پشت بانی اگر کوئی کر رہا ہے تو ہمارے فقہا ہیں، ہمارے فقہا ہیں جو پوری ملت کی غیبت کبریٰ میں پشت بانی کر رہے ہیں۔ تو آج دنیا کی استعماری طاقتیں، دنیا کی اموی طاقتیں، دنیا کی غدیر دشمن طاقتیں چاہتی یہ ہے تقلید کا رابطہ توڑ دو، علماء سے قوم کا رابطہ جدا کر دو۔ جب علماء سے قوم جدا ہو جائے گی تو پھر یہ ٹولیوں میں بٹ جائیں گے، یہ گروہوں میں بٹ جائیں گے، پھر غدیر کی بو باس ختم ہونے لگے گی، ہم جب چاہیں گے انہیں بہکا لیں گے۔ آج یہ دنیا کی سب سے بڑی سازش ہے۔ دو ہی چیز ہے عزیزان گرامی جو ہم کو ہمارے مرکز حق پر باقی رکھے ہوئے، دو چیز ہے، ایک کا نام ہے مرجعیت، دوسرے کا نام ہے فرش حسین۔ جس روز ہم سے یہ دو گراں قدر چیزیں چھن جائیں گی اس دن سے ہم آل محمد سے دور ہو جائیں گے۔ لہذا فرش امام حسین علیہ السلام کو اتنا سجاتے رہو، اتنا آباد کرتے رہو کہ دنیا دیکھ لے جب تک میراث زینب ہے حسینیت کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچا سکتا۔ دوسری طرف
مرجعیت سے رابطہ مضبوط رکھو جب تک مرجعیت ہے. امام حسین نے خود ہی کہہ دیا تھا رجل الفقیہ کربلائیوں کا رشتہ فقہا سے ہوتا ہے جہلا سے نہیں ہوتا ہے. ذرا ایک اور بلند آواز میں ذرا صلوات پڑھیں آپ حضرات. عزیزان گرامی اب آپ اندازہ لگائیں اور محسوس کریں کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دین کی بنیاد کس پر ہے؟ علم پر ہے. ہماری دین کی بنیاد علم پر ہے. آپ پیغمبر اسلام کے ہدف پہچانے. پیغمبر کس لیے آئے تھے؟ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ پیغمبر بیت المال بانٹنے آئے تھے؟ پیغمبر کیا دولتیں دینے آئے تھے؟ پیغمبر کیا ہمارے غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے آئے تھے؟ نہیں نہیں نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. خدا یہ نہیں کہہ رہا ہے اللہ وہ ہے جس نے مبعوث کیا. کیا کہہ رہا ہے؟ هُوَ الَّذِي وہ ہے جس نے رسول بھیجا. تو جیسا وہ ہوگا ویسا ہی رسول ہوگا. اگر وہ عالم ہے تو رسول بھی عالم ہوگا. رسول کیا کرنے آیا ہے؟ نفسوں کو پاکیزہ بنانے. نفسوں کو پاکیزہ بنانے. پیغمبر آیا ہے گالیاں بکنے والوں کی زبان بدلنے. پیغمبر آیا ہے لوگوں کی نگاہیں بدلنے. پیغمبر آیا ہے لوگوں کے سننے کا مزاج بدلنے. پیغمبر آیا ہے لوگوں کے سوچنے کا طریقہ بدلنے. پیغمبر آیا ہے لوگوں کے بولنے کا طریقہ سیکھنے. اے پیغمبر خدا یہ عرب کے بدوؤں جاہلوں اور چرواہوں کی اولادوں کو کیا آپ 22 سال یا 20 سال کے اندر 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان رسالت کیا ہے کہ 22 اور 23 سال میں آپ انہیں قرآن پڑھوا دیں گے؟ کیا انہیں آپ مسلمان بنا لیں گے؟ ارے انسان بنا لے بہت بڑی بات ہے. عجب نہیں میرا پیغمبر آواز دے میں وحی الہی کی برسات اور اپنی ہادیانہ زراعت و محنت سے اس طرح سے کھیتی کروں گا ان کے درمیان کے سنگریزوں کو میں قیمتی بنا دوں گا. ان کی زبانوں پہ میں قرآن کی آیتوں کو جاری کر دوں گا. ان کے وجود کو اتنا پاکیزہ بنا دوں گا اتنا پاکیزہ بنا دوں گا انہی کے درمیان سے عمار جیسا تاریخ کا سرفروش پیدا ہوگا. اور پیغمبر نے جس عرب کے درمیان انسانیت کی لفظ بولنا جرم ہو پیغمبر نے نہ تنہا انہیں انسان بنایا بلکہ پیغمبر نے انہیں انسان کے بعد مسلمان بنایا اور ایسا مسلمان بنا دیا اب ان کے کفر کی داستان کوئی نہیں دہراتا. رضی اللہ سب کہتے ہیں ان کے دوران کفر کی تاریخ کوئی نہیں دہراتا ہے. عزیزان گرامی ایسے ماحول میں جہاں ظلم ہے بربریت ہے جور ہے پیغمبر نفسوں کو پاک کر رہا کس کے ذریعے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ. کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر. تو پیغمبر پڑھانے آیا تھا اور یہ ایسے جاہل ہیں بعض پیغمبر کے ماننے والے جو کہتے پیغمبر کو لکھنے پڑھنے نہیں آتا تھا. ہمارا پیغمبر جو پڑھانے آئے کیا وہ جاہل ہوگا؟ اور 40 برس تک پیغمبر کیا کرتے رہے؟ پیغمبر 40 برس تک ان کے درمیان رہ کر جھوٹوں کے درمیان رہ کے اپنی سچائیوں کا پہرا بٹھایا ہے. بد کرداروں کے درمیان رہ کے اپنے کردار کا کلمہ پڑھوایا ہے. خائنوں کے درمیان رہ کر کے آپ امین کی حیثیت سے پہچانے گئے ہیں. توجہ عزیزان گرامی اور پیغمبر کی آج رحلت کی تاریخ بھی تھی لہذا میں یہ بات کہتا چلوں مرسل اعظم ایسے امین ایسے صادق ایسے سچے ایسے صاحب کردار کہ جب آپ نے کہا ہے
اگر میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ کوہ ابو قبیس کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم لوگوں کو آ رہا ہے قتل کرنے، مانو گے؟ سب نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کبھی جھوٹ کہا ہی نہیں، آپ کبھی جھوٹ بولے ہی نہیں، سچا مان رہے تھے نا سب؟ اچھا، سب سچا بھی مان رہے تھے، اور جب آپ نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ تاکہ فلاح پا جاؤ، تو کیا کہا سبوں نے؟ یہ تو دیوانے ہو گئے ہیں، یہ تو دیوانے ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے عزیزو، تھوڑی تیزی سے آپ لوگوں کے ذہن کو میرے ساتھ دوڑانا ہوگا۔ جب پیغمبر نے کہا کہ میں کہوں ابو قبیس کے پیچھے لشکر ہے تمہیں آ رہا قتل کرنے، کہا آپ کبھی جھوٹ نہیں بولے، سچ ہے آپ؟ سچے ہیں؟ کہا سچا ہوں۔ کہا ٹھیک، تو کہا کہو لا الہ الا اللہ میں پیغمبر خدا ہوں۔ کہا یہ تو دیوانے ہو گئے۔ یعنی جب زبان پر چارہ نہیں چلا تو پھر دماغ پر انہوں نے شک کیا۔ آپ ذرا مزاج پہچانے، حق بات پیغمبر کہلوانا چاہ رہا ہے، قوم سچا مانتی ہوئی کیا کہہ رہی ہے؟ یہ دیوانے ہو گئے ہیں۔ توجہ عزیزو، ذرا مزاج پہچانیے۔ جب پیغمبر نے قلم و دعوت مانگا، ہائے 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 ہائے، جب پیغمبر نے قلم و دعوت مانگا تو اس وقت کچھ اور تو نہیں کہہ سکتے تھے، تو اب رشتہ دار، وہ بھی سسرالی رشتہ دار جن کی بیٹیاں نبی کے گھر میں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان کے دماغ پر بخار کا اثر ہو گیا ہے۔ آپ ذرا مزاج پہچانے، مسلمان ہونے کے بھی کفر کا مزاج بدلا نہیں ہے، مسلمان ہونے کے بعد بھی کفر کا مزاج بدلا نہیں ہے۔ اس موقع پر عزیزو، پیغمبر کی سچائی کا جو کلمہ پڑھا گیا ہے اس میں سے ایک بات بعنوان دلیل پیش کرتا چلوں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام جب حضور کی عمر مبارک 24 سے 25 برس کے درمیان، فرمایا میرے بھتیجے، جس طرح لوگ کمیشن پر سامان تجارت خدیجۃ الکبریٰ سے لے کر جاتے ہیں، تو تم بھی اگر ایسا کرو تو ہمارے گھر کے کچھ مالی مسائل آسان ہو جائیں گے۔ جناب خدیجہ تاریخ عرب کی ملکہ کا نام ہے، بڑے بڑے رؤساء و امراء، عرب کے بڑے بڑے شاہزادے، بادشاہ، امراء، رؤساء، یہ سب جناب خدیجہ کے مقروض تھے، مقروض تھے۔ قرض کا اتنا ہی دباؤ ان پر تھا کہ جب حضور کو یہ لوگ ستانے لگے اور جناب خدیجہ نے کہا میں تم لوگوں سے اپنے قرض واپس لے لوں گی، تو سب کی زبانیں بند ہو گئیں۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، پیغمبر کو اذیت سے بچانے کے لیے جن زبانوں کو قینچی لگایا ہے وہ فاطمہ کی ماں خدیجہ کی دولت ہے، یہ کسی اور کی دولت نہیں ہے۔ جناب خدیجہ سے بڑے بڑے جو اس زمانے کے بزنس مین تھے، وہ جناب خدیجہ سے مال لیتے تھے تجارت کا اور کمیشن پر بیچتے تھے۔ اتنی بڑی ملکہ تھی جناب خدیجہ، آپ کے مقابلے میں اس وقت پورے عرب میں کوئی دولت مند نہیں تھا۔ عزیزو، تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے بھی کہا کہ میرے بھتیجے آپ جائیں، آپ بھی یہ کاروبار کریں۔ جناب خدیجہ کے پاس جانا ہے اور معاملہ طے کرنا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں میرے چچا آپ جائیں معاملہ طے کریں، آپ جو طے کر لیں گے میں راضی ہوں۔ توجہ دیدان گرامی، اگر آپ لوگ جاگ رہے ہیں تو اب یہ فقرہ کہنے جا رہا ہوں، آپ ذرا سوچیں پیغمبر کسے بھیج رہے ہیں؟ جناب ابو طالب کو بھیج رہے ہیں، آپ جو طے کر لیں گے میں اسے مان لوں گا۔ پہچانو پیغمبر کسے کہتے ہیں؟ محمد عربی وہ ہے جس پہ خدا اور ملائکہ اور انبیاء بھروسہ کرتے ہیں، ابو طالب اس ذات کو کہتے ہیں جس پہ محمد عربی بھروسہ کرتا ہے۔ جب جناب ابو طالب علیہ السلام آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جناب خدیجہ کی ہاں میں نے سنا ہے وہ امین ہیں،
وہ سچے ہیں، صادق الوعد ہیں، وہ کردار کے غازی ہیں، وہ اخلاق کے پروردگار ہیں. ان عربوں کے درمیان، ان جاہلوں کے درمیان، ان بد کرداروں کے درمیان آمنہ کا لال، عبداللہ کا پارے جگر، ابو طالب کا بھتیجا ایک گلاب کی طرح خوشبو دے رہا ہے. یہ اقرار کون کر رہا ہے؟ جناب خدیجہ. تو آپ فرماتی ہیں کہ وہ خود کیوں نہیں آئے؟ وہ خود کیوں نہیں آئے؟ کہا کہ مجھے بھیجا ہے. عزیزو، قرآن مجید کہتا کون ہے جو اللہ سے تجارت کرے گا؟ کون ہے جو اللہ سے تجارت کرے گا؟ قرآن کہتا ہے تجارت ہماری میراث ہے میرے نوجوانوں. تجارت میں برکت ہے. بزنس میں جو برکت ہے وہ ملازمت میں برکت نہیں ہے. معمولی کاروبار کرو مگر کاروبار کرو. یہ ہماری میراث ہے. یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی میراث ہے. جناب خدیجہ کی تجارت کا مال اسلام کے کام آیا ہے، ملازمت کا کام اسلام کے کام نہیں آیا ہے. ملازمت کا مال کام نہیں ہے جناب خدیجہ کے، جو ہے وہ تجارت کا مال ہے. تجارت میں اتنی برکت ہوتی کہ انسان تھوڑی محنت کرتا ہے اللہ بہت کچھ دے دیتا ہے. عزیزو، جناب خدیجہ کے پاس جناب ابو طالب آئے ہیں، مگر میں جو بات سمجھ پایا ہوں، کچھ چیزیں تاریخ کی لفظوں میں نہیں ملتی ہیں مگر بین السطور سمجھی جاتی ہیں. جناب ابو طالب آئے ہیں ظاہراً دنیاوی مال کا معاملہ طے کرنے، ورنہ حقیقت میں ابو طالب آئے ہیں اے خدیجہ آؤ ہم دونوں مل کے اللہ سے تجارت کریں. ہم دونوں مل کے اللہ سے تجارت کریں. اگر تم میرے بھتیجے کی زوجیت میں چلی جاؤ گی تو تمہاری گود سے سیدہ نساء العالمین پلے گی، تو میری گود سے مولود کعبہ پلے گا. اور جب یہ دونوں دریا آپس میں گلے ملیں گے تو حسن و حسین جیسے جواہر و گوہر و لال ملیں گے. آؤ ہم دونوں مل کے تجارت کرتے ہیں. اور عزیزان گرامی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ میرا ٹائم ہو رہا ہے. میں ایک بات کہتا چلوں جہاں تک میں لانا چاہتا تھا عزیزان گرامی، اور کبھی انشاءاللہ تعالی ان مجلسوں کے درمیان ذہن میں اور میرے موضوع کے مطابق بات آئی تو آپ حضرات تک پہنچاؤں گا، مگر میں بیچ سے تمام باتوں کو حذف کر کے ایک بات کہتا چلوں. جناب خدیجہ کا میں پھر کہہ رہا ہوں، غور کریے گا، بارات تو پیغمبر کی بس ایک ہی جگہ گئی ہے، بقیہ بیویاں آئی اور پہنچائی گئی ہیں، مگر خدیجہ اس ذات کا نام ہے جسے لینے پیغمبر گیا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی پیغمبر گئے ہیں، پیغمبر کیا بی بی آئی نہیں ہے. اور یہ شرف یا ماں کو نصیب ہے یا بیٹی کو نصیب ہے یا جانشین کو نصیب ہے. خدیجہ کو لینے گئے پیغمبر خدیجہ کے گھر، فاطمہ کو لینے گئے پیغمبر آسمان پر، اور اپنے جانشین کو لینے گئے ہیں کعبے کے پاس. یہ شرف کسی کو نہیں نصیب ہے. بیٹیاں پہنچا دینا اور ہے، بارات لے کے جا کے شریفوں کی طرح.
اچھا جب بارات لے کے گئے عزیزان گرامی، اب میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، میں مسائل پہ آنا چاہتا ہوں، بس اتنا سن لیں عزیزوں کہ جب بارات لے کے گئے تو بتائیے کہ دولہا کو لباس نیا پہنا جاتا ہے یا پرانا؟ اما فقیر بھی ہوگا، محتاج بھیک مانگنے والا بھی ہوگا، محلے والے کہتے ہیں بھیا یہ تمہارے نکاح کا کپڑا ہماری طرف سے، ہوتا یا نہیں ہوتا ہے؟ یعنی فقیر سے فقیر اور غریب انسان کا بھی لڑکا جب دولہا بنتا ہے تو نیا لباس. مگر جناب ابو طالب نے کیا پہنایا ہے؟ اسلام کی تقدیر دولہا بن رہا ہے، قرآن کی حیات دولہا بن رہا ہے، سید الانبیاء دولہا بن رہا ہے، خاتم النبیین دولہا بن رہا ہے، امام المرسلین دولہا بن رہا ہے. مرحوم بھائی کی یادگار کو اب ابو طالب سجا رہے ہیں. کسی نبی کا امامہ ہے تو کسی نبی کی ردا ہے تو کسی نبی کی قبا ہے تو کسی نبی کا پٹکا ہے تو کسی نبی کا عصا ہے تو کسی مورث اعلیٰ کی جوتیاں ہیں. میں کہوں گا ابو طالب دولہا بنا رہے ہو، نئے لباس پہنا ہو، پرانے لباس کے پہنا رہے ہو؟ عجب نہیں جناب ابو طالب آواز دے، میں سید الانبیاء کو تبرکات انبیاء سے سجا رہا ہوں، تبرکات انبیاء سے سجا رہا ہوں، تاکہ کوئی تم سے اگر پوچھے تو کہنا کہ آیا تبرکات انبیاء ابو طالب کے پاس کہاں سے آئے؟ میں تبرکات انبیاء سے سجا کے بتانا چاہتا ہوں ابو طالب انبیاء کی ملکیتوں کے وارث کا نام ہے. تم ابو طالب کے ایمان پہ دلیل تلاش کرتے ہو، پہلے اپنے باپ دادا کے کفر کی تاریخ دیکھو، پہلے تم اپنے باپ دادا کے کفر کی تاریخ دیکھو، پہلے تم اپنے خاندانی کردار دیکھو. ابو طالب کے ایمان پر دلیل کی ضرورت نہیں ہے، جس کا باپ جس کا بیٹا کل ایمان ہو، جس کی اولاد جوانان جنت کے سردار کہے جائیں اور جس کے گھر کی آئی ہوئی بہو ملیکۃ العرب پکاری جائے، اس کے ایمان پر تم دلیل تلاش نہ کرو، اپنے ایمان پہ دلیل لے کے آؤ. عزیزان گرامی، وہ پیغمبر، وہ میرا نبی آخری وقت جب آیا ہے تو فرمایا، یہ بتائیے 5-10 منٹ اگر دیر ہو جائے تو آپ لوگوں کو کوئی تو پھر صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. جب پیغمبر اسلام کو وہ آخری وقت آیا ہے تو آپ نے فرمایا میرے حبیب کو بلاؤ. آپ کے گھر میں سیاست مدار باپ کی سیاسی بیٹی کہتی میرے ابا کو بلاؤ. اب جو ابا ہے تو پیغمبر نے دیکھا، اپنا رخ موڑ لیا. پھر آپ نے فرمایا میرے حبیب کو بلاؤ. تو چور کا بھائی گرا کٹ، تو دوسری بیٹی کہتی ہے میرے باپ کو بلا رہے پیغمبر. بلائے گئے، پیغمبر نے دیکھا، اپنا رخ موڑ لیا. تو بھائی ہم تو سنت رسول پہ عمل کرتے ہیں. مرسل اعظم پھر کہتے میرے حبیب کو بلاؤ. تب جناب ام سلمہ، ام المومنین جناب ام سلمہ کو مداخلت کرنی پڑی. پیغمبر کسے بلا رہے تم لوگوں کو نہیں معلوم ہے؟ تو پھر امیر المومنین کو بلایا. جب امیر المومنین آئے تو آپ نے چادر میں مولا کے سر کو اپنے سینے پہ رکھا. بڑی دیر تک راز و نیاز کی باتیں کرتے رہے. توجہ عزیزو، میں کہوں گا پیغمبر خدا آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ نے کیوں ان لوگوں کو اتنا سوچنے پہ مجبور کیا؟ آپ کہہ دیتے میرے حبیب علی کو بلاؤ، کہہ سکتے، صاف صاف کہہ دیتے. آپ کہہ رہے میرے حبیب کو بلاؤ، یہ لوگ شک میں پڑ گئیں، آپ ہی کی بیویاں اور شک میں پڑ گئیں. آپ صاف صاف کہہ دیتے کہ میرے حبیب کو بلاؤ، میرے حبیب یعنی علی کو بلاؤ.
پیغمبر خدا آواز دیں گے، میں امت کو یہی تو بتانا چاہتا ہوں، جب میری بیویاں میرے حبیب کو نہیں پہچان پا رہی ہیں تو باہر والے کیا پہچانیں گے؟ اور میرا نبی اتنا مظلوم، میرا نبی خود پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جو مجھ پر مصیبتیں پڑی ہیں وہ دوسرے انبیاء اسے برداشت نہیں کر سکتے تھے، مگر ہاں جناب پیغمبر اسلام دنیا سے رحلت کر گئے، دنیا نے اپنی سیاست کا ایسا مزاج بنایا اور ایسا رنگ بدلا ہے دنیا نے، امیر المومنین کو مجبوراً پیغمبر کا جنازہ 3 دن تک رکھنا پڑا، انتظار میں کہ یہ سب لوگ آ جائیں سقیفہ سے، تب پھر پیغمبر کا جنازہ اٹھایا جائے۔ میرا پیغمبر کتنا مظلوم ہے۔ ہاں پیغمبر خدا، یقیناً آپ کے نواسے کا جنازہ تو کربلا میں بے گور و کفن پڑا رہا۔ بابا کے بعد جناب شہزادی نے مرثیہ پڑھا ہے، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے بعد اے عزادارو، آپ جناب شہزادی کی لفظوں کو محسوس کریں۔ صبت کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی پتیلی میں پانی کھول رہا ہو، اگر اسے آپ تھوڑا تھوڑا چمچ سے نکالیں، اسے کہتے ہیں اخراج، اسے صبت نہیں کہتے، مگر اسی کھولتے ہوئے پانی کو کسی پر ایک بیگ پلٹ دیں آپ، اسے کہتے ہیں صبت۔ شہزادی کیا کہتی ہیں؟ مجھ پر مصیبتیں ایک بیگ پلٹ دی گئیں، انڈیل دی گئیں میرے بابا۔ یہ مصیبتیں تو اتنی سخت مصیبتیں تھیں بابا، اگر دن کے اجالوں پہ پڑتیں تو یہ مصیبتیں رات، یہ دن کے اجالے رات کے اندھیروں میں بدل جاتے۔ عزادارو، باپ کے بعد 2 ہی بیٹی کا مرثیہ سنا گیا ہے۔ یا مدینے میں جناب فاطمہ زہرا نے اپنی یتیمی کا مرثیہ پڑھا، یا کربلا کے صحرا میں شہادت حسین کے بعد ہماری شہزادی مظلوم سکینہ نے مرثیہ پڑھا تھا۔ بس فرق اتنا ہے، میری شہزادی آپ 18 برس کی ہو گئی تھیں، آپ بچوں کی ماں ہو گئی تھیں شہزادی، اے میری شہزادی آپ مدینے میں تھی شہزادی، مگر کربلا کے صحرا میں حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ یہ کم سن سکینہ ہے، 4 برس 4.5 برس، اس سے زیادہ عمر نہیں ہے بی بی کی۔ یہی وجہ ہے آخری وقت میں جب بابا کو رخصت کرنے لگی تھی تو سینے پہ لیٹ کے کہا تھا، بابا اتنا بتاؤ یتیم کسے کہتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا تھا، بیٹی جب تماچے لگنے لگے تو سمجھ جانا یتیم ہو گئی ہو۔ عزادارو، شہادت حسینی کے بعد جناب سکینہ نے عزادارو تڑپ کے یہ فقرہ کہا تھا، اے بابا تماچے لگنے لگے، سکینہ یتیم ہو گئی بابا، اے میرے بابا سکینہ یتیم ہو گئی۔ عزادارو، آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ جا رہا ہے، جناب سکینہ کو اونٹ کی پیٹھ پہ عزادارو لٹا کر باندھ دیا گیا ہے۔ بتاؤ عزادارو، کبھی اونٹ دیکھنا تو غور کرنا عزادارو، اونٹ کی وہ ہڈی اور وہ پیٹھ، اس پہ 4 برس کی نازک بچی کو اگر لٹا دیا جائے تو عزادارو جب اونٹ چلتا ہے تو بی بی کا سینہ زخمی ہو رہا ہے، تڑپ کے آواز دیتی ہے، پھوپھی اماں بچا لو، اے میرے بابا حسین سکینہ کو آ کے بچا لو، میرے چچا عباس اب کبھی سکینہ پانی نہیں مانگے گی چچا۔ عزادارو، آل محمد کا قافلہ کربلا سے جا رہا ہے۔ عزادارو، یہ روایت میں نے ایک عالم سے سنی ہے، میں نے کتاب میں پڑھی تو نہیں ہے، روایت میں نے سنی ہے۔ اگر یہ روایت یقیناً اتنی معتبر ہے عزادارو، تو اب آپ روایت میں آپ مظلومیت آل محمد دیکھیں۔ عزادارو، جب آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ گزرنے لگا ہے مقتل سے، امام حسین علیہ السلام کی لاش کے پاس جب جناب زینب پہنچی ہیں، آپ نے اپنے آپ کو زمین کربلا پہ گرا لیا، آواز دی، بھیا حسین اگر زینب آزاد ہوتی تمہیں دفن کر کے جاتی، اے بھیا اگر زینب کے پاس چادر ہوتی تمہارے جسم کو اڑا کے جاتی میرے بھیا۔ عزادارو، جناب زینب اولیاء مقام تمام بیویاں ہیں زمین کربلا پہ بیٹھی ہوئی۔ پھر جب یہ قافلہ جانے
जाने को तैयार हुआ तो जनाब ज़ैनब ने देखा बीबी सकीना दिखाई नहीं देती। अज़ादारो, एक मर्तबा जनाब ज़ैनब उलिया मकाम ने चारों तरफ तलाश किया तो क्या देखा, जनाब सकीना अपने बाबा के उस नशेब में बैठी हैं जहाँ हुसैन को ज़बह किया गया है। अज़ादारो, जनाब ज़ैनब ने कहा बेटी चलो काफिला जा रहा है। जनाब सकीना कहती हैं ऐ मेरी फूफी अम्मा ज़ैनब, एक रोज़ मैं अपने बाबा के सीने पे लेटी थी, मेरे बाबा मुझे अबू ज़र गफ़ारी साहब ये पैगंबर का वो वाक़या सुना रहे थे जिसमें रबज़े के सहरा में अबू ज़र मेरे जद का सहाबी मर गया। उस सहरा में जब उनकी रूह निकलने लगी, जमीन पे लेटे थे सहरा की, 5 बरस की बच्ची सरहाने बैठ के रो रही है। तो एक मर्तबा उसने पलट के पूछा अबू ज़र गफ़ारी ने बेटी रोने का क्या सबब है? तो बेटी ने कहा अबू ज़र की कि मेरे बाबा तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हें कैसे गुस्ल दूंगी, मैं तुम्हें कैसे कफन पहनाऊंगी, मेरे बाबा मेरे पास तो कफन भी नहीं है, ऐ मेरे बाबा मैं क्या करूंगी? तो अबू ज़र गफ़ारी नाना के सहाबी ने अपनी बेटी से कहा था जब मैं मर जाऊं मेरी रिदा मुझे उड़ा देना और एक टीले पे जाके बैठ जाना, और जब कोई मुसलमानों का काफिला गुजरे, जब मुसलमानों का काफिला गुजरे तो कहना सहाबी पैगंबर का जनाजा पड़ा है, चल के उसे गुस्ल कफन दे के दफन कर दो। उस वक्त वो काफिला गुजरा, वो मालिक अश्तर का काफिला था। अज़ादारो, जनाब ज़ैनब कहती है फूफी अम्मा मुझे छोड़ दो, मैं अपने बाबा को गुस्ल कफन दूंगी और दफन करूंगी। कहा बेटी गुस्ल कैसे दोगी? कहा फूफी अम्मा अपने नन्हे नन्हे चुल्लू में फुरात से पानी ला के अपने बाबा को गुस्ल दूंगी और जंगल से जाके पत्ते तोड़ के लाऊंगी, अपने बाबा को कफन दूंगी, चौराहे पे बैठ के कहूंगी अरे वो सहाबी का जनाजा था, ये तो पैगंबर के नवासे का जनाजा है। अल्लाह अल्लाह कितनी मजलूम हो गई इतरत नबी। अज़ादारो, यही वजह अज़ादारो जब जनाब सकीना चली हो तो फिर आना नसीब ना हुआ, हुसैन की अमानत को आना नसीब ना हुआ। अज़ादारो, मैं फिर कह रहा हूं करबला के मसाइब का रिश्ता एहसास से है, जब एहसास करेंगे आप तब रोएंगे। ऐ अज़ादारो 5 बरस या 4 बरस की बच्ची का जिस्म कितना नाजुक होता है। अज़ादारो, कितना नाजुक होता है, अगर सोच सकते तो सोचो। ऐसा है बाने औलाद, 4 बरस की बच्ची को अगर उस दुर्रे से मारा जाए जिससे घोड़ों को मारा जाता हो तो क्या हाल होगा। यही वजह है जनाबे सकीना की पीठ जगह जगह से फट गई थी। जब जनाबे सकीना दुनिया से रुखसत हो गई, बस अज़ादारो आखिरी फ़िक्र ज़हमत तमाम है, जब जनाबे सकीना रुखसत हो गई अज़ादारो जनाबे सैयद सज्जाद की गोद में, अज़ादारो जनाबे सैयद सज्जाद कहती फूफी अम्मा अब बाबा की अमानत हमारा भी साथ छोड़ के चली गई। अज़ादारो जनाबे सकीना की शहादत की खबर जब यजीद तक पहुंची तो उसने गुस्ल देने वाली एक गस्साला को भेजा, एक औरत आती है गुस्ल देने के लिए। अज़ादारो जनाबे सकीना के पास बस ऐसा है बाने औलाद, आखिरी फिक्र ज़हमत तमाम है। जरा सोचो हुसैन की यतीम बच्ची कितनी सताई गई है, कितनी सताई गई है, कितने तमाचे मारे गए हैं। जनाबे सकीना के जिस्म के पास गई और जाकर के उसने सोचा कुर्ते का कपड़ा पकड़ा और दौड़ के आई जनाबे ज़ैनब के पास घबराती हुई। कहा बीबी आपकी बच्ची तो बीमार लगती है। कहा जनाबे सकीना को, जनाबे ज़ैनब कहती नहीं मेरी बच्ची बीमार नहीं है। कहा नहीं बीबी, जब मैं उस बच्ची के कुर्ते का कपड़ा उठाती हूं तो चमड़े भी साथ साथ उखड़ रहे हैं। तड़प गई जनाबे ज़ैनब। ऐ गस्साला क्या कहती है, मेरी बच्ची को करबला से शाम तक इतने ताजियाने मारे गए, जख्मों से उसके कुर्ते का कपड़ा चिपक गया, उसी आलम में बीबी को कफन दिया गया। अज़ादारो दुनिया का वो कौन भाई इतना मजबूर होगा जिसने बहन का जनाजा उठाया हो, हाथों में हथकड़ी पांव में बेड़ी। अजब नहीं सैयद सज्जाद ने करबला का रुख करके कहा ऐ मेरे बाबा
علی اکبر کا جنازہ تم سے نہیں اٹھ پایا، آج قیدی بھائی سے بہن کا جنازہ نہیں اٹھ رہا ہے بابا، قبر سے 2 ہاتھ نکلے، لا سجاد میری امانت میرے حوالے کر دے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بسم العظیم الاعظم الجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ، اللہم بحق الزہرا و بیہا و بعلیہا و بنیہا۔ خدایا پنجتن پاک علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، تمام اموات مومنین و مومنات کے گناہوں کو بخش کر اپنی جواری رحمت میں جگہ عنایت فرما، تمام شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت آبرو ناموس کی تو حفاظت فرما۔ میرے اللہ ہمارے علماء مراجع کرام مومنین و مومنات مقامات مقدسات حوزات علمیہ مدارس دینیہ اور تمام اسلامک عزاداریوں کے سینٹر جہاں سے جناب سید الساجدین علیہ السلام و کربلا والوں کے خدمات انجام دے رہے ہیں، میرے اللہ ان سب کی تو حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ جو صاحبان حاجت و دعا ان کی حاجتوں کو پورا فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ میرے اللہ جو بیمار ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کامل عنایت فرما۔ ہماری جن بہنوں کی گودیاں نعمت اولاد سے خالی ہیں، بی بی سکینہ کے صدقے میں ان گودیوں کو آباد فرما۔ میرے اللہ میرے کریم پروردگار مسافرین مومنین مومنات کو سالمین و غانمین ان کے وطن تک واپس فرما۔ میرے اللہ میرے کریم پروردگار حاضرین صاحبان حاجت دعا ہیں، میرے اللہ ان کی حاجتوں کو تو پورا فرما، ان کی دعاؤں کو تو قبول فرما۔ ہماری ذریت، ہماری نسلوں، ہماری فیملیوں، ہمارے گھر والوں اور ہم سب کے دل و دماغ اور ہمارے وجود کو شیطانی گمراہی و ضلالت سے محفوظ فرما۔ میرے اللہ میرے کریم پروردگار ہم سب کے وجود سے امام عالی مقام کی ذات کو راضی فرما۔ سرکار ولی اصغر علیہ السلام کو ظہور جلد از جلد ہو، مولا کے آوان و انصار میں سے ہم سب کو شمار فرما۔ ماتم